باغ رضا بزم میں لے کے خوشبو باغ رضا بزم میں جب مہکتے ہیں اختر رضا ازہری لے کے خوشبو باغ رضا بزم میں جب مہکتے ہیں اختر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأكمل التسليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. صدق الله العلي العظيم. نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی، چند منٹوں کے اندر کچھ میں بدلتے ہوئے حالات کے اعتبار سے شریعت مطہرہ کی طرف سے ہم لوگوں کے اوپر جو نصیحت اور احکام نافذ ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. رفیقان ملت، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے ہم نشین اور برے ہم نشین یعنی اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال اس طرح پر ہے کہ آدمی کے پاس اگر سنترا آرنج ہے تو اگر کھا لے تو پورا مزہ بھی لوٹے، خوشبو بھی پائے، اور اگر نہ کھائے تو کم سے کم اس کی خوشبو سے تو اپنا دماغ معطر رکھے گا. یہ مثال ہے اچھے ساتھی کی. اور برے ساتھی کی مثال یہ ہے کہ لوہار کی بھٹی، کہ اگر وہاں بیٹھا تو کوئی چنگاری اگر بھٹی سے اڑی تو اس کو کچھ داغا یا اس کے کپڑے کو جلایا، اور اگر چنگاری نہ اٹھی تو کم سے کم بھٹی کی بدبو سے دماغ خراب ہوگا اور آدمیوں کی بیماری کا انتظام ہوگا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، جو حدیث بخاری شریف وغیرہ میں بسند صحیح موجود ہے. اب اس کے بعد مجھے عرض کرنا ہے کہ اگر تمام ساتھی دنیا میں اچھے ہوتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانے کی ضرورت نہ پڑتی. اس کا مطلب ہے کہ آدمیوں میں دو گروپ کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی برے بھی. اب اچھائی اور برائی کچھ لوگ تو اپنی طبیعت اور اپنے مزاج سے طے کرتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اچھائی اور برائی کے متعین کرنے میں اللہ اور رسول کے فرمان کا انتظار کرتے ہیں. تو جو لوگ اپنی
کھوپڑی کے اعتبار سے کسی چیز کو اچھا یا کسی چیز کو برا کہتے ہیں، ان کا نظریہ ہر وقت الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں یہ چیز اچھی لگی، کچھ دیر کے بعد اس کو ریجیکٹ کر کے دوسری چیز اس سے اچھی قرار دے دی۔ جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو رجا اقتی فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا زمانہ جاہلیت میں، کفر کے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ ہم لوگ بتوں کو پوجتے تھے ہی، اور سفر میں ہوتے تو کوئی پتھر ساتھ میں رکھ لیتے، اس کی پوجا کرتے، اس سے خوبصورت پتھر اگر مل جاتا تو اسے اٹھا کر پھینک دیتے اور نیا خوبصورت والا لے لیتے، پھر اگر اس سے بھی کوئی خوبصورت مل جاتا تو اس خدا کو پھینک دیتے اور نیا خدا بنا لیتے تھے۔ تو یہ آدمی اپنے طور پر جب کوئی اچھائی اور برائی طے کرتا ہے تو وہ ایک مرکز پر قائم نہیں رہ سکتا، ابھی کچھ اور پل بھر میں کچھ۔ ایک دوست اگر آپ اپنی طبیعت سے چنیں، ذرا سا مزاج کے خلاف ایک بات ہوئی، بس کٹی اور آپ کی ہاں میں ہاں ملا دی اور واہ واہی خوب کر دی، تو ارے بھائی اس سے اچھا دوست کون ہوگا؟ میری ہر وقت واہ واہی میں رہتا ہے اور ہر وقت میری ہی بھلائی سوچتا ہے۔ تو یہ ایک دوستی یہ خود غرضی پر ہے۔ اب مجھے یہ کہنا ہے کہ اچھے اور برے لوگ کا تعین رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ سب سے بہتر زمانہ تو رسول پاک کا زمانہ ہے ہی، مگر اس فرمانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ سب سے بہتر مسلمان میرے زمانے کے مسلمان ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کا نام عبداللہ ابن مسعود ہے، جن کے بارے میں رسول پاک فرماتے ہیں رضیت لامتی ما رضی بہ ابن ام عبد، اپنی امت کے لیے میں وہ سب کام پسند کرتا ہوں جو عبداللہ ابن مسعود پسند کر لے۔ وہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قیامت تک سب سے اچھے لوگ جو پیدا ہو سکتے تھے، اللہ نے ان سب کو سمیٹ کر اپنے رسول کا صحابی بنا دیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ میرے صحابی ہیں وہ سب سے اچھے مسلمان ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو ان سے مل کر رہیں گے، یعنی صحابہ سے مل کے رہیں گے، اور پھر وہ لوگ جو ان ملنے والوں سے مل کے رہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد تو گل کھچڑی ہو جائے گی، فتنے پیدا ہوں گے، طرح طرح کی خرابیاں ہوں گی۔ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آپ ایک بار احد پہاڑ کے اوپر تشریف لائے تو ارشاد فرماتے ہیں ادھر ادھر دیکھ کر انی لأری الفتن تنزل خلال بیوتکم کوقع القطر، میں دیکھ رہا ہوں اپنے سر کی آنکھوں سے کہ فتنے، گمراہیاں تمہارے گھروں کے بیچ میں اس طرح اتر رہی ہیں جیسے کہ بارش گرتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول پاک فرما رہے ہیں کہ آنے والے زمانے میں یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسی باتیں ہوں گی۔
حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ وقت جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا آزمائشیں اور فتنے بڑھتے جائیں گے. چنانچہ ایک وقت کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں ایسا وقت بھی آئے گا کہ القائم علی الحق کالآخذ فی کفہ الجمرہ، حق پر قائم رہنے والا اتنا پریشان اتنی مشکل میں ہوگا جیسے اپنی مٹھی میں آگ کا دھکتا ہوا انگارہ لیے ہوئے. اب ذرا سوچو ایک انگارہ اپنی مٹھی میں لے لو تو کتنا مزہ آئے گا، کس قدر تڑپ پیدا ہوگی، کس قدر بے چینی ہوگی. پھر اتنے ہی پہ بس نہیں کرتے، فرماتے ہیں بخاری شریف کتاب الایمان میں یہ حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یفر بها بدینہ یفر بها الى شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن. فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر مال، عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا سب سے بہتر مال اس کی بکریاں ہوں گی. بینک بیلنس کچھ نہیں، پراپرٹیاں کچھ نہیں، بزنس کی بڑی سے بڑی آدمی کی پوزیشن کوئی حیثیت نہیں، سب سے بہتر مسلمان کا مال اس کی بکریاں ہوں گی. یتبع بها الى شعف الجبال ومواقع القطر، کہ ان بکریوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹیوں پر اور بارش والے جنگلوں میں چلا جائے گا. کیوں؟ اپنا دین گمراہیوں سے بچانے کے لیے کہ بکریاں جنگل اور ہریالی سے پیٹ بھریں گی اور یہ بکری کے دودھ سے اپنی زندگی بچا کر رکھے گا. بس اب مجھے یہ بتاؤ کہ ان سب حدیثوں سے جو ایک حدیثیں میں نے پیش کی، ان سے کیا یہ بات نہیں ثابت ہوتی کہ جیسے جیسے زمانہ عہد رسالت سے دور ہوتا جائے گا اتنی ہی دین کے معاملے میں مسلمانوں کی آزمائش بڑھتی چلی جائے گی، پریشانیاں دھکے دے دے کر کے گھروں میں گھسیں گی، مگر کس کے لیے؟ دنیا داری کے لیے نہیں، دین داری کے لیے. دنیا داری کی تو بڑھتی چلی جائے گی کہ دنیا داری کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشکلات کے وقت کٹ گئے. ترکتکم علی بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تم کو دنیا کی دولتوں کے اجالے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب رات بھی دن کی طرح چماچم رہے گی، خوب آرام اور عیش کا سب سامان ہے، مگر انہی سامانوں میں جب تم الجھ کے رہ گئے تو پھر تو پھنس گئے، اور ان سے اگر دین کا کام لیا تو تم دیندار رہے. صحابہ کرام میں بڑے بڑے عمراء بھی تھے اور فقراء بھی تھے، مگر امیروں نے فقیروں کی قدر کی اور فقیروں نے امیروں کا دباؤ کبھی قبول نہیں کیا کہ یہ مالدار ہے پچک کے رہو دبک کے رہو، یہ نہیں، بلکہ ان فقیروں نے امیروں کے ایمان کا ہر وقت اور ان کی دینداری کا ہر وقت جائزہ لیا، اور ذرا بھی اس میں کوئی رکاوٹ پائی تو انہوں نے ان کی نشاندہی کی. حالت یہ ہوتی تھی کہ آج تو کوئی مسئلہ سنایا جائے تو پریشانی ہوتی. بخاری شریف میں ایک واقعہ میں نے پڑھا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے. ایک صحابی رسول
حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اس درسگاہ میں پہنچ گئے اور یہ جو آئے تھے حضرت خباب ابن الارت سے، بہت پرانے ابتدا کے صحابی، بہت شروعات کے صحابی، وہ آئے اور آ کر ان کی مجلس پہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے کہ یا ابا عبد الرحمن هل يستطيع هؤلاء ان يقرأ كما تقرأه؟ اے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کنیت ہے، اسی کنیت سے ان کو پکارا جاتا تھا، کیا آپ کے یہ سب شاگرد آپ کے جیسا بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر چاہو تو ان میں سے کسی کو پیش کر دوں۔ کہا ہاں پیش کر دیجئے۔ تو حضرت علقمہ ابن قیس نخعی جو ان کے بڑے شاگرد ہیں اور امام اعظم کے پردادا استاد ہیں، ان کو انہوں نے سامنے پیش کر دیا کہ ان سے سن لیجئے۔ اب جب انہوں نے پڑھا تو پوچھا، پڑھ لیا، 50 آیتیں پڑھ کر رکے تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کیسا پایا؟ کیف وجدت؟ کہ نہیں، خوب پڑھا انہوں نے، خوب۔ تو خباب ابن الارت کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پڑی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الم یعنی ان یلقا ھذا الخاتم، کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ یہ انگوٹھی اتاری جائے، یہ سونے کی انگوٹھی؟ یعنی ان کے کہنے کا اتنے لفظ بولے ہیں، مطلب یہ تھا کہ سونا ابتدائی اسلام میں مردوں کے لیے حلال تھا، تو کیا ابھی تک حلال ہی ہے، وقت نہیں آیا اتارنے کا؟ خباب ابن الارت نے یہ سنا جملہ، انگوٹھی نکال کر پھینکی، فرمایا کہ آج کے بعد کبھی یہ انگوٹھی میری انگلی میں نہ دیکھو گے۔ اٹھا کر یوں پھینک دیا سونے کی انگوٹھی کو۔ ان لوگوں کی نظر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مقابلے میں دنیا کی کسی دولت، کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں تھی، وہ یہی سمجھتے تھے۔ اب ایک وقت آ گیا ایسا کہ ہم لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں تو لوگ اس سلسلے میں کچھ رد و قط کرنے لگتے ہیں، حالات بدل گئے۔ کیا ایمان کے لیے بھی حالات بدل گئے کہ ایمان بدل دیا جائے، اپنا دین بدل دیا جائے؟ حالات بدل گئے تو ان حالات کے اعتبار سے اپنے کپڑے کی ڈیزائن بدل لو، مگر اپنا دین تو نہیں بدلو گے، اپنے آپ کو تو نہیں بدل سکتے کہ تم جیسے پیدا ہوئے تھے اب وہ سب چیز اپنی بدل لو، شکل اور صورت بھی بدل دو۔ یہ تو نہیں کر سکتے کہ اب پہچانا ہی نہ جا سکے کہ یہ زید ہے کہ عمر ہے کہ بکر ہے، ایسا تو نہیں بدلا جا سکتا۔ تو بدلنے، حالات بدلے ہیں تو جو چیز بدلنے کے قابل ہے وہ بدلی جا سکتی ہے، اور جو چیز ناقابل تبدیل ہے وہ کیسے بدلی جائے؟ اگر وہ بدلنی ہے تو پھر آدمی کو اپنا دین مذہب بھی چھوڑنا ہے۔ اس لیے ان معاملات میں کسی قسم کا کوئی بھی کمپرمائز نہیں ہوتا۔ کمپرمائز اپنے دنیا کے معاملات میں کچھ کر لو کہ یہ میرا مکان ہے، چل تو بہت دھکا دے رہا ہے، مجھ سے لڑتا ہے، جا میں تجھے دیتا ہوں، مگر یہ میرا دین ہے، یہ تیرا دین ہے، چل مجھ سے دین کے معاملے میں لڑتا ہے تو میں اپنا دین چھوڑ دیتا ہوں۔
یہ حق آپ کو نہیں. اپنا مکان چھوڑ دیتا ہوں یہ تو حق ہو سکتا ہے، اپنی دکان چھوڑ دے سکتا ہوں یہ تو ہو سکتا ہے، مگر اپنا دین اور ایمان چھوڑ دیتا ہوں یہ کہاں سے ہوگا؟ ہم تو اسی کے لیے پیدا ہوئے، مکان کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے، دکان کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ سب ذیلی چیزیں تھیں. ہم پیدا ہوئے تھے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تنبیہ کر دی کہ مٹھی میں انگارہ لینے کے برابر آدمی کو حق پر قائم رہنا ہو جائے گا. ابھی ہم کچھ لوگوں کو کہہ دیتے ہیں، انہیں ہماری بات پسند نہیں آئی، منہ بسور کر رہے ہیں، مگر اب بھی اللہ کا شکر ہے کہ مٹھی میں انگارہ لینے والا معاملہ نہیں آیا. مگر وقت آئے گا ایسا بھی کہ صرف آدمی منہ بسورے گا نہیں، دو چانٹا مارے گا اپنے عالم کو، مفتی کی گردن دبائے گا، آج سے ایسا فتویٰ دیا تو اچھا نہیں ہوگا. اس کی ٹھکائی ہوگی کہ جو میں کہتا ہوں وہی فتویٰ دینا پڑے گا، جو کتاب میں وہ نہیں، جو قرآن اور سنت میں وہ نہیں، جو میرا ہے، میری نیتی ہے، جو میرا خیال ہے وہ بیان کرنا ہوگا. ایک ایسا وقت آنا ہے. اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ ایسے ماحول سے اللہ تعالی ہم کو، ہمارے احباب کو بچائے. اب مجھے کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اپنے مسلمان ہونے کا احسان نہ جتائے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے پیارے محبوب آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، فرما دیجئے سب سے کہ لوگوں اپنے مسلمان ہونے کا احسان میرے اوپر مت جتاؤ. کوئی یہ نہ کہے یا رسول اللہ آپ مکے سے آئے تھے، مکے والوں نے آپ کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا، ہم نے آپ کو سچا مانا، کوئی آپ کا یار و مددگار نہیں تھا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کے رکھنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ہم نے آپ کو اپنے گھروں میں بسایا، اپنے شہر میں جگہ دی. کوئی یہ احسان نہ جتائے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ تمہیں ایمان کی توفیق دی، ایمان کی ہدایت دی. یعنی اللہ نے اپنے رسول کو بھیج کر یہ سب دیا. چنانچہ میرے آقا نے فرمایا خود جب یہ رانا کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، الم تکونوا ضلالا فہداکم اللہ بی، تم سب کے سب گمراہ تھے، میں آیا تو اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت پہنچائی. الم تکونوا اعداء فیما بینکم فالف اللہ بی بین قلوبکم، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور اوس اور خزرج میں ایسی لڑائی ہوتی تھی کہ ان دونوں خاندانوں میں ایک لڑائی 70 سال تک چلی، ایک لڑائی 50 سال تک چلی، ایسی لمبی لمبی لڑائی. اور ایسے ماحول میں میں آیا تو اللہ نے تم سب کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیا میرے ذریعے سے. وَكُنْتُمْ عَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي، تم سب کے سب محتاج، کنگال، فقیر تھے، مجھے اللہ نے بھیجا اور میرے ذریعے سے تم سب کو مالدار بنا دیا. ساری نعمتیں ان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ نے دی ہیں، ایمان کی دولت، ہدایت کی نعمت اور آپس کی محبت کی دولت، کہ اللہ نے تم سب مسلمانوں کو آپس میں
ایک دوسرے کا اخوان اور بھائی بنا دیا۔ اللہ نے اسی طرح سے ہم محتاجوں کو دولت عطا کی، غنی بنایا، دوسرے کا محتاج نہیں رکھا ہے کہ ہم ان سے روٹی مانگیں تب گزر بسر ہو، کپڑے مانگیں ورنہ ننگے پڑے رہیں، مکان اور مانگیں تب اسی بھیک پر ہمیں کوئی سایہ ملے، اس کے محتاج نہیں۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں جو کچھ ملا انہی سے ملا، انہی کے ذریعے سے ملا۔ ہاں، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اس لیے رفیقان ملت اس کی قدر کرو، حفاظت کرو۔ ایمان جاتا ہے آسانی سے اور بچتا ہے مشکل سے، اس لیے اب اگر آپ آسانیاں تلاش کرو گے تو ایمان کھسک سکتا ہے، اور اپنے آپ کو اگر سختی سے دین پر مرکوز رکھو گے تو ایمان کی اللہ حفاظت کا انتظام کرے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، یا رب العالمین اقمنا علی السنۃ والجماعہ، یا رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔